ورد لب ہر گھڑی سرکار کا نام اچھا ہے، عشق ہے پیار محمد سے یہ کام اچھا ہے، اس لیے ان کی غلامی کو کیا میں نے قبول، بادشاہوں سے کہیں ان کا غلام اچھا ہے۔ سنو اس نظم میں ایمان کا عاطف درد بھرتا ہوں، سنو اس نظم میں ایمان کا عاطف درد بھرتا ہوں، بلال حبشی کا عشق و محبت پیش کرتا ہوں، بلال حبشی کا عشق و محبت پیش کرتا ہوں۔ سنو تاریخ کے اوراق پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں، بلال آقا کو کتنا چاہتے تھے یہ بتاتا ہوں، حبش کے رہنے والے تھے، خدا کے نیک بندے تھے، نبی کا عشق تھا دل میں کہ عاشق سچے پکے تھے، امیہ بن خلف کے تھے غلام اور دکھ اٹھاتے تھے، بڑی ہی مشکلوں میں زندگی اپنی بتاتے تھے، امیہ بن خلف تھا کافر و ملعون شیطان تھا، بڑا بے درد تھا ظالم ستمگر ایک انسان تھا، اسے معلوم تھا ایمان بلال حبشی لائے ہیں، نبی کے عشق کے جلوے نگاہوں میں سمائے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے انہیں ظالم ستاتا تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا، ستم ہر وقت ڈھاتا تھا، کہا کرتا تھا تو اسلام لانے کی سزا بھی پا، محمد سے محبت ہے تو پھر اس کا مزہ بھی پا، بلال حبشی کہتے تھے ہزاروں ظلم ڈھالے تو، بلال حبشی کہتے تھے ہزاروں ظلم ڈھالے تو، مسلمان میں ہوں سچا جتنا چاہے آزما لے تو، مسلمان میں ہوں سچا جتنا چاہے آزما لے تو، مسلمان میں ہوں سچا جتنا چاہے آزما لے تو۔ امیہ نت نئے ایجاد کرتا تھا ستم ہر دن کہ ان کو قتل کر دینے کی کھاتا تھا قسم ہر دن، کبھی رکھتا تھا بھوکا اور پیاسا اس دیوانے کو، نہ دیتا پانی پینے کو نہ دیتا کھانا کھانے کو، کبھی آنکھوں سے پٹی باندھ کر رکھتا تھا دن دن بھر، رکھا کرتا تھا کالی کوٹھڑی میں بند بھی اکثر، کبھی ہاتھ اور پاؤں باندھ کر دھکے لگاتا تھا، اتروا کر لباس ان کا کبھی کوڑے لگاتا تھا، لگاتا اس قدر کوڑے برا ہر شخص کہتا تھا، بدن زخموں سے ہوتا چور ایسا خون بہتا تھا، بلال حبشی سر سے پاؤں تک خون میں نہاتے تھے، کہ ہوتے شکل سے بے شکل پہچانے نہ جاتے تھے، امیہ اس قدر پھر خیر اپنا ان پہ ڈھاتا تھا، بدن پر زخم جو ہوتے نمک ان پر لگاتا تھا،
بلال حبشی ان زخموں پہ آہیں بھر کے روتے تھے، بلال حبشی ان زخموں پہ آہیں بھر کے روتے تھے، گزر جاتی تھی جب تکلیف حد سے ہوش کھوتے تھے، گزر جاتی تھی جب تکلیف حد سے ہوش کھوتے تھے، ستمگر ریت پر جلتی ہوئی ننگا لٹاتا تھا، رکھا کرتا تھا پھر اوپر سے پتھر اور دباتا تھا، وہ اکثر ہاتھ پاؤں باندھ کر بھی کھینچتا ان کو، گھسیٹا کرتا جلتی ریت پر وہ بے وجہ ان کو، پڑا کرتے تھے چھالے اس ستم سے آپ کے تن پر، مگر رہتا تھا عشق مصطفیٰ چھایا ہوا من پر، کبھی سب جسم دہکا کر سلاخیں داغتا ان کا، کیا کرتا تھا چلنے تن بدن سب بے وجہ ان کا، زمانہ دیکھ کر اس کے ستم آنسو بہاتا تھا، امیہ بن خلف لیکن نہ ان پر ترس کھاتا تھا، بلال حبشی ان تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے، مصائب جھیلتے تھے، رات اور دن آہیں بھرتے تھے، بنائے وقت نے حالات ایسے کیا کیا جائے، رہے زندہ بلال حبشی تو کیسے رہا جائے، تماشا دیکھنے والے بھی سب کہتے تھے اب ہائے، تماشا دیکھنے والے بھی سب کہتے تھے اب ہائے، غلامی سے ہو یہ آزاد یا پھر موت آ جائے، غلامی سے ہو یہ آزاد یا پھر موت آ جائے، بلال حبشی سب تکلیف سہتے تھے امیہ کی، خدا کو یاد کرتے تھے، نبی سے لو لگائی تھی، نبی کے عشق کا جادو چڑھا تھا اس طرح سر پر کہ سارے ظلم امیہ کے سہا کرتے تھے ہنس ہنس کر، کیا تھا ایسا متوالا محمد کی محبت نے، بڑھایا حوصلہ تھا آپ کا ایمانی طاقت نے، خدا پر لائے تھے ایمان، نبی کی چاہت ہی دل میں، رہے ثابت قدم حضرت بلال اس سخت مشکل میں، امیہ اتنا کہتا تھا کہ اب بھی باز آؤ تم، خدا کو بھول جاؤ تم، نبی کو بھول جاؤ تم، خدا و مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دو اب بھی، ہماری مان لو ایمان سے رشتہ توڑ دو اب بھی، اگر تم باز آ جاؤ گے ہاں اس نت نئے دن سے، تو ہم آزاد کر دیں گے تمہیں، مال و متاع دیں گے، بلال حبشی بولے دم یوں ہی گھٹ گھٹ کے توڑوں گا، بلال حبشی بولے دم یوں ہی گھٹ گھٹ کے توڑوں گا، مگر نام خدا و مصطفیٰ لینا نہ چھوڑوں گا، مگر نام خدا و مصطفیٰ لینا نہ چھوڑوں گا، مگر نام خدا و مصطفیٰ لینا نہ چھوڑوں گا۔
جلائی ایک دن ان کی زبانہ میں نبی متلے، کہا تتلا کے حبشی نے جلا دے، سب زباں چاہے صدا کو آ گئی لکنت، زماں میں غم نہیں مجھ کو نبی کا نام لینے کو، زباں یہ کم نہیں مجھ کو، رہے گی سانس جب تک مجھ میں باقی، نام لوں گا میں کہ ان پر انگ انگ اس جسم کا قرباں کروں گا میں، رکھا کرتا اسی حالت میں ظالم نیک بندے کو، خدا کے قہر کا کچھ ڈر نہ تھا شیطان اندھے کو، کمر کس لی تھی ظلموں پر تکبر تھا بڑا اس کو، نشہ دنیا کے جاہو چشم کا رہتا چڑھا اس کو، بلال حبشی کو دیکھا کسی ہمدرد نے جس دم، تو جا کر کہہ دیا صدیق اکبر سے بلالی غم، سسک کر رہ گئے وہ اور دیا انجام کام اپنا، کہا جا کر امیہ سے کہ بیچو گے غلام اپنا، امیہ نے وہ قیمت رکھی کوئی لے نہیں پائے، امیہ نے وہ قیمت رکھی کوئی لے نہیں پائے، مگر صدیق اکبر جا کے قیمت ساتھ لے آئے، مگر صدیق اکبر دے کے قیمت ساتھ لے آئے، مگر صدیق اکبر دے کے قیمت ساتھ لے آئے، گئے لے کر بلال حبشی کو دربار رحمت میں، سلامی پیش کی دونوں نے شاہ دی کی خدمت میں، بلال حبشی قدموں میں گرے سرکار کے رو کر، پھر آیا دست شفقت مصطفیٰ نے ان پہ خوش ہو کر، کہا تم تو بڑے ثابت قدم ایمان والے ہو، اٹھا کر مشکلیں لائے ہو ایمان شان والے ہو، خدائے پاک تم کو اجر دے گا، دکھ اٹھائے ہیں کہ تم نے نام اپنے عیش جنت کے کرائے ہیں، نکالو دل سے غم سارے رہو اب شاد کامی میں، لیا بس آج سے میں نے تمہیں اپنی غلامی میں، تمہیں ہو آج سے میرے مؤذن 5 وقتوں کے، کہا رو کر بلال حبشی نے پڑھ پاؤں گا کیسے، تمہارا نام لینے سے مجھے روکا گیا یوں بھی، زباں میری جلا ڈالی کہ لکنت اب بھی ہے باقی، اذاں کیسے پڑھوں گا میں اذاں میں تتلاؤں گا، اذاں کیسے پڑھوں گا میں اذاں میں تتلاؤں گا، صحیح الفاظ ادا اپنی زبان سے کر نہ پاؤں گا، صحیح الفاظ ادا اپنی زبان سے کر نہ پاؤں گا، کہا پیارے نبی نے حکم یہ ٹالا نہ جائے گا، پڑھو گے جب اذاں تتلی زبان سے مجھ کو بھائے گا، غرض حضرت بلال اب تو مؤذن بن گئے ایسے کہ 5 وقت پڑھتے تھے اذاں سرکار کے آگے، ہوا کرتے تھے منبر پر محمد سامنے ان کے، بلال ان کا کیا کرتے تھے دیدار اور اذاں پڑھتے، یوں ہی ہر وقت اذان
گونجتی تھی طیبہ کے اندر، نمازیں پڑھتے تھے غازی نمازی شاد ہو کر، یوں ہی دن کٹ رہے تھے ان سبھی اللہ والوں کے، مثالی بن رہے تھے کارنامے بے مثالوں کے۔ یکایک ایک دن حضرت عمر کو یہ خیال آیا، بلال حبشی پڑھتے ہیں اذان، دل میں ملال آیا، زباں میں ان کے لکنت ہے صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، صحیح الفاظ ادا اپنی زباں سے کر نہیں پاتے، اذانیں دینے والے جب بشر موجود ہیں اچھے، اذانیں دینے والے جب بشر موجود ہیں اچھے، تو کیا ایسا ضروری ہے پڑھیں وہی اذان آ کے، تو کیا ایسا ضروری ہے پڑھے وہی اذان آ کے، تو کیا ایسا ضروری ہے پڑھے وہی اذان آ کے۔ عمر بولے بلال اب تم اذان فجر مت پڑھنا، پڑھے گا وہ بشر جس کا ادا ہر لفظ ہو اچھا۔ عمر کی بات سن کر بھر گئے ایک آہ یہ عاشق، گئے گھر رات بھر روتے رہے واللہ یہ عاشق، بہائے اشک یوں افلاک پر پہنچی صدا ان کی، خدائے پاک کو بے حد پسند آئی ادا ان کی، ہوا ایسا کرشمہ تھم گئی اس رات کی گھڑیاں، پریشاں ہو گئے سب سوتے سوتے دن نہیں نکلا، بالآخر پہنچے سب خدمت میں آقا کی، کہا آقا کہ ڈھلتی کیوں نہیں یہ رات، سورج کیوں نہیں اگتا، کہا سرکار نے مجھ کو فرشتے نے خبر دی ہے، نمودار اس لیے رب نے نہ اس شب کی سحر کی ہے، بلال حبشی جب تک کہ نہیں دیں گے اذان سن لو، رہے گا رات کا چھایا ہوا یوں ہی سما سن لو، اگر تم چاہتے ہو رات گزرے پھیلے دن آ کر، اگر تم چاہتے ہو رات گزرے پھیلے دن آ کر، اذان فجر پڑھواؤ بلال حبشی سے جا کر، اذان فجر پڑھواؤ بلال حبشی سے جا کر، اذان فجر پڑھواؤ بلال حبشی سے جا کر۔